اللہ پاک نے آپ کو اس رات میں دو سعادتیں عطا فرمائی۔ ایک سعادت یہ ہے کہ اللہ پاک نے شب قدر عطا فرمایا، یعنی شب قدر جس کے نیت سے، جس کے ارادے سے ہم اپنے گھر سے نکلے، وہ شب قدر اس کی عبادت نصیب ہوئی، یعنی زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی، اس لیے نصیب ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے یہی شب قدر ہو اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ دوسری سعادت آپ اور ہم سب کے لیے یہ ہے کہ اس مرکزی مسجد کے اندر شروع رمضان کے اندر ہی جو تراویح شروع ہوئی تھی، اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوئی تھی، یعنی پہلی تراویح کے اندر 1.25 پارہ، اسی طرح سے مسلسل 1.25 پارہ کر کے، اور آج شب قدر کی یعنی 27ویں رات کو آپ نے 1.5 پارہ سنا۔ اس طرح سے قرآن کی تکمیل ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اسے قبول فرمائے۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی ان احباب، ان دوستوں، ان عزیز بزرگوں اور نوجوانوں کے لیے ہے جن نے مہینے بھر اس قرآن پاک کو پہلی صف میں کھڑے ہو کر، بلکہ شدت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ کھڑے ہو کر قرآن پاک کو سنا۔ ان سب کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات، اللہ پاک ان کا سننا قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک 30 سپاروں پہ مشتمل ہے، 114 سورتوں پہ مشتمل ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کے اندر جو آیات ہیں وہ 6666 آیات ہیں۔ یہ چھوٹی کتاب نہیں ہے، اس کو اللہ پاک نے نازل کیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور جس پہ نازل ہوئی وہ ذات ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور جس کے لیے نازل ہوئی وہ آپ اور ہم سب خوش نصیب انسان ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کتاب کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اتنی بڑی کتاب ہے، اس کے بالمقابل دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی کتب ہے، یہاں آسمان سے نازل کردہ جو اللہ پاک نے 100 سے زیادہ کتابیں نازل کی ہیں، جن میں 4 کتابیں جو بڑی ہیں ان میں سے قرآن پاک بھی ہے، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور دیگر جو صحیفے انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہوئے، وہ کتابیں اس وقت محفوظ نہیں ہیں، وہ صحیح سلامت محفوظ نہیں ہے۔ یہاں تو وہ دنیا سے موجود ہے، کئی علماء موجود ہے، کئی طلباء ایسے موجود ہے جن کے سینوں کے اندر یہ کتاب موجود ہے۔ چھوٹی کتاب نہیں میرے محترم بزرگوں دوستوں، چھوٹی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک پوری دنیا کے اندر مثالی کتاب ہے، پوری دنیا کے اندر لازوال کتاب ہے جس پہ کوئی زوال نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر لا مثال کتاب ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں بنا سکتا۔ اگر بنانے والے بنا کھڑی پاس فرمائیں گے، اس کے لیے آپ اور ہم سب کو اللہ پاک نے کھڑا فرمایا۔ کسی آدمی کو ڈنڈے کے زور سے کھڑا اس جگہ پہ نہیں کیا گیا، کسی آدمی کو زور کے تکلیف سے ڈرا کے یہاں پہ سب پہ کھڑا نہیں کیا گیا، اور کسی کو پڑھایا نہیں جا رہا، بلکہ ہر انسان اپنی طلب، اپنے شوق، اپنے جذبے، اپنے خوف خدا سے، اپنے شوق کے حصول جنت کی اس کتاب کو پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھا ہوگا، انفرادی طور سے اس کی تلاوت کی ہوگی، آج اس کی تکمیل ہوئی ہوگی۔ اللہ پاک اس کو بھی قبول فرمائے۔ بے شمار ان گاؤں کے اندر ہمارے نوجوان دوست ہیں، مہینے پر قرآن کو پڑھتے رہے، بے شمار ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر اس قرآن کو پڑھتے رہے۔ آج کئی فون آئے، کئی بہنوں نے، کوئی بہن نے کہا کہ میں نے قرآن پاک کی تکمیل کی، اللہ سے دعا کرے میرا قرآن پڑھنا قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مجھے اس بارے میں اتنا طویل بیان نہیں کرنا، اصل میں اس کتاب کی عظمت ہی نرالی ہے، اس کا اجر بھی نرالا ہے، اس کا پڑھنا بھی نرالا ہے، اس کا پڑھانا بھی نرالا ہے، اس پہ عمل کرنا بھی نرالا ہے۔ جو اس پہ عمل کرے گا جنات تجری من تحتها الانہار، وہ تیرے گا جنت کے تحت، جنت کے تحتوں کے اوپر، تختوں کے اوپر وہ تیرے گا، وہ جنت کی نہروں کے اندر۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت اور ضیافت اللہ پاک نے جو بنائی ہے، جو موت کے بعد حاصل ہونی، اللہ پاک کو سب اس میں عنایت فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمارا قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اصل میں یہ قرآن پاک کی دعا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن کی یہ جو قرآن ہے جب اس کی تکمیل ہو، جب اس کا مکمل کیا گیا ہو، جب اس کو پڑھ کے ختم کیا گیا ہو، اس دن، اس گھڑی، اس مجلس کی دعا اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔
رد نہیں فرماتے. 8 مقام ہے دعا قبول ہونے کے. وہ 8 مقام میں سے یہ بھی مقام ہے جب قرآن پورا کیا جس کی مطلب جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہم اجتماعی طور سے سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے دعا کریں گے، پھر اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں گے، پھر اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں گے، پھر اس طرح سے دیگر اپنے دوست احباب و عزیز و اقارب، ان جاننے والوں کے لیے، ان نہ جاننے والوں کے